السلام علیکم۔ آج میں اپنی 12ویں کے بچوں کے لیے حصہ نظم سے ایک موضوع پڑھانے جا رہی ہوں جس کا نام ہے غزل۔ سب سے پہلے ہم لوگ یہ جانیں گے کہ غزل کی معنی کیا ہے، یہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو جیسا کہ میں پہلے آپ لوگوں کو نوٹس دے چکی ہوں، میں آج اسی نوٹس سے آپ لوگوں کو ڈیٹیل پڑھاؤں گی کہ غزل کیا ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل کے معنی ہیں محبوب سے باتیں کرنا، عورتوں کی باتیں کرنا اور عورتوں سے باتیں کرنا، یعنی کہ ایک غزل کی جب شروعات ہوئی تھی اس وقت اس کا موضوع عورتیں تھیں۔ بنیادی طور پر غزل میں عشقیہ باتیں بیان کی جاتی ہے، یعنی کہ غزل میں عورتوں کی باتیں ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ عشقیہ باتیں ہونا نہایت ہی ضروری مانی جاتی تھی، تو عشقیہ باتیں بیان کی جاتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ بدلا اور اس میں بدلاؤ آتے گئے تو آہستہ آہستہ غزل میں اور بھی کئی طرح کے مضامین داخل ہوتے گئے، یعنی کہ یہاں پہ یہ بول رہا ہے کہ جس میں صرف عورتوں کی باتیں ہوتی تھی، اس سے زمانے میں جب تبدیلیاں آئیں تو اس سے ہٹ کر اور بھی دوسرے مضامین میں غزل لکھے جانے لگے۔ وجہ ہے کہ غزل کو اردو کی سب سے زیادہ مقبول صنف سخن کہا جاتا ہے، یعنی کہ غزل کو اردو کی سب سے مقبول، سب سے فیمس صنف کہا جاتا ہے۔ غزل کی ابتدا قصیدے سے ہوئی۔ غزل کی ابتدا یعنی کہ شروعات قصیدے سے ہوئی۔ قدیم عربی شاعری میں قصیدے کے شروع کے کچھ اشعار معشوق کی یاد میں یا موسم بہار کی آمد میں لکھے جاتے تھے، یعنی کہ جب قصیدے کی ابتدا ہوئی تو پرانے زمانے میں عربی شاعری میں قصیدے میں کچھ اشعار معشوق کی یاد میں یا موسم بہار کی آمد میں لکھے جاتے تھے، اور اس طرح کے اشعار جب لکھے جاتے تھے، اشعار کا مطلب ہوتا ہے شعر کی جمع، تو اس طرح کے جب اشعار جس کا موضوع معشوق کی یاد میں یا موسم بہار کی آمد میں ہوتے تھے تو ایسے اشعار کو کیا کہا جاتا تھا؟ تشبیہ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ غزل دنیا کے تمام شاعروں میں سب سے زیادہ لچکدار صنف سخن ہے، یعنی اس میں لچکدار صنف سخن مانا جاتا ہے کس کو؟ غزل کو۔ 11ویں صدی کے آتے آتے غزل ایک مشہور اور مضبوط صنف سخن بن گئی۔ کب؟ 11ویں صدی میں۔ یہ فارسی کے ذریعے کئی زبانوں تک پہنچی، یعنی کہ جب شروعات میں غزل لکھی جاتی تھی، جب ابتدا شروعات ہوئی تھی غزل لکھنے کی، تو اس وقت کیا تھا کہ اردو سے نہیں بلکہ فارسی زبان میں غزلیں لکھی جاتی تھیں، اور یہ فارسی کے اس سے ترقی کرتے ہوئے پھر اردو تک پہنچی، جن میں ترکی اور اردو سب سے زیادہ اہم ہے۔ یوں تو غزل میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں، یعنی کہ غزل جو لکھی جاتی تھی اس کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں تھی، یعنی کہ لائن مصرے مقرر نہیں تھے، لیکن عام طور پر زیادہ تر دیکھنے کو ملتا تھا کہ عام طور پر 5 سے لے کر 9، یہ 5 سے لے کر 9 اشعار تک کی غزلیں ہوتی تھی، یا کم سے کم اتنا لکھنا ہے، 9 اشعار تک کی غزلیں لکھی جاتی تھی۔ کبھی کبھی ایک ہی بحر اور ردیف و قافیہ میں شاعر ایک سے زیادہ غزلیں کہہ دیتا تھا۔ یہاں پر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ بحر مطلب لائن یا مصرے کو بولا جاتا ہے، ردیف اور قافیہ یہ آپ لوگوں کو بتائیں گے ہم ابھی آگے نوٹس میں کہ ردیف کسے کہتے ہیں اور قافیہ کسے کہتے ہیں، جو ایک غزل میں پایا جانا نہایت ہی ضروری مانا جاتا ہے۔ تو شاعر اس سے زیادہ غزلیں کہہ دیتا ہے تو ایسے شاعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو 2 غزلہ، سہ غزلہ اور 4 غزلہ کہا جاتا تھا، جس میں بحر، ردیف اور قافیہ میں شاعر ایک سے زیادہ غزلیں کہتا، اسے 2 غزلہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اور آگے جانتے ہیں کہ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ بار بار یہ کوشچن آتا ہے کہ مطلع کا شعر کسے کہتے ہیں۔ ہاں، تو غزل کے پہلے شعر یعنی کہ جہاں سے غزل لکھنے کی شروعات ہو رہی ہے، پہلا لائن، پہلا بحر، پہلا مصرع، وہی غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے، تو اس کو مطلع کا شعر کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک مطلع کے شعر میں کیا ہونا ضروری ہے؟ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی کہ
दोनों जो लाइन होते हैं, जब हम शेर लिखते हैं इस तरह से 2 लाइन का एक शेर बना, तो दोनों शेर में, दोनों मिसरे में हम काफिया और हम रदीफ का होना ज़रूरी है। मतले के बाद भी मतला हो सकता है तो उसको मतला सानी, और अगर उसके बाद भी मतला हो तो उसे मतला सालिस कहते हैं। मतले के फ़ौरन बाद आने वाले शेर को हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। तो आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि मतला का शेर किसे कहते हैं और काफिया और रदीफ क्या होता है। अभी हम आगे आप लोगों को बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये है कि दोबारा या 3 बार अगर मतला आया तो मतला सानी, उसके बाद भी आया तो मतला सालिस कहते हैं। मतले के फ़ौरन बाद आने वाले शेर को हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर में, यानी कि जब हम 5 या 7 लाइन का गज़ल 2-2 लाइन का शेर करके लिख रहे हैं, तो गज़ल की जो आखिरी लाइन है, आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। यानी तखल्लुस मतलब अपना नाम, और पूरा नाम नहीं बल्कि वो जिस नाम से फेमस हुआ है लिखने में, उसी नाम का थोड़ा सा जिक्र करता है शेर में, लास्ट में। तो ऐसे शेर को क्या कहते हैं? मक्ता का शेर कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि मक्ता का शेर किसे कहते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस या नाम अपना डालता है, उसी शेर को हम मक्ता का शेर कहते हैं। जिस गज़ल में रदीफ ना हो, यानी काफिया यहाँ पे जिक्र किया गया है, उसके बाद रदीफ, इसको भी हम बताएंगे रदीफ किसे कहते हैं। रदीफ ना हो, सिर्फ काफिया हो, यानी कि रदीफ ना हो सिर्फ काफिया हो तो उसको गैर मारूफ कहते हैं। सिर्फ काफिया रहे और रदीफ ना रहे तो इसको गैर मारूफ कहते हैं। वह बर उस रदीफ व काफिया जिसके लिहाज से गज़ल कही जाती है, उसे गज़ल की ज़मीन कहते हैं। तो ये हमारा हो गया कि गज़ल क्या है। अब आप लोग को ये जानना ज़रूरी है कि मतला किसे कहते हैं, मक्ता का शेर किसे कहते हैं, और काफिया किसे कहते हैं, और रदीफ किसे कहते हैं। तो इसको बताने के लिए हम थोड़ा सा आप लोगों को नोट्स दे रहे हैं, इसको देखिए और समझिए। मतला, यहाँ पर जिक्र किया गया है मतला का शेर। तो देखो, गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पहले बताएं, जहाँ से शुरुआत होती है गज़ल की, जैसे कि आप लोगों को अगर हम दिखाना चाहें, पेज नंबर ये गज़ल है, ठीक है। तो गज़ल यहाँ से शुरू की गई, ये 2 लाइन, ये 2 लाइन, ये 2 लाइन, इस तरह से 2-2 लाइन करके शेर लिखी जाती है। तो यहाँ जो शुरुआत हुई ना, ये है मतला का शेर, ठीक है। गज़ल के पहले शेर को मतला का शेर कहते हैं, लेकिन इसमें कुछ किसी चीज़ का होना निहायत ही ज़रूरी होता है। क्या? गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, और मतला में क्या होना ज़रूरी है? काफिया और रदीफ का होना ज़रूरी है। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि काफिया किसे और रदीफ किसे कहते हैं। देखो, यहाँ पे शेर दिया हुआ है, अब भागते हैं साए इश्क बता से हम, कुछ दिल से है डरे हुए, कुछ आसमां से हम, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर काफिया किसे कहेंगे, ध्यान दो, काफिया किसे कहते हैं, ध्यान देना। जैसे साए इश्क बता से हम और डरे हुए कुछ आसमां से हम, तो यहाँ बता और आसमां, देखो ये दोनों वर्ड अलग है। बता भी अलग चीज़ है और आसमां भी अलग चीज़ है, लेकिन जब हम इसको बोल रहे हैं तो आवाज़ एक जैसा निकल रहा है, बता आसमां, है ना। तो एक जैसे आवाज़ निकलने वाली जो लफ्ज़ है उसको हम काफिया कहते हैं, ठीक है। और रदीफ, इसी में रदीफ भी है, ये दोनों काफिया हो गया। और से हम, यानी कि रदीफ अगर एक में दिया रहेगा तो दूसरे लाइन में भी रदीफ दोनों सेम होना चाहिए। से हम, ये दोनों हो गया रदीफ, ठीक है। और ये दोनों हो गया काफिया, ठीक है, काफिया। ये एक जैसी आवाज़ निकलने वाले शेर को, लफ्ज़ को हम काफिया कहते हैं। और जो लास्ट का जो है, दोनों जब भी कहीं पर भी देखोगे दूसरे शेर में भी यहाँ पर ये दोनों सेम रहेगा। जैसे से हम यहाँ पे है, और उसके बाद हम दूसरा आप लोगों को दिखा रहे हैं, दूसरी गज़ल। देखो यहाँ पे, शमा भी थी परवाना भी, ख़त्म था ये अफसाना भी। देख, परवाना अफसाना,
یہ کیا ہے، دونوں ایک جیسا ورڈ آواز نکل رہی ہے، تو پروانہ الگ چیز، افسانہ الگ چیز ہے، لیکن بولنے سے آواز ایک جیسے نکل رہی ہے، تو یہ ہو گیا قافیہ۔ اور دیکھو یہاں بھی ہے، یہاں بھی، تو یہ ہو گیا ردیف۔ تو اس کو قافیہ کہتے ہیں اور اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو مطلع کا شعر جہاں ہم پڑھا رہے ہیں آپ لوگوں کے، مطلع کا شعر کیا ہے، یہاں پر ہم ایک مثال بھی دے رہے ہیں۔ اس کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کے، یعنی طلوع مطلب نکلنا، شروع ہونا، آغاز ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم ایک دیے ہیں مثال، دل میرا سوج یہاں کہاں سے بے مچا، یہاں پہ دیکھو وہاں جل گیا گویا جل گیا، یہ جل گیا یا گیا، یہ ہو گیا ردیف اور یہ ہو گیا قافیہ۔ تو قافیہ اور ردیف آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا۔ جو ایک جیسا آواز نکلتا ہے اس کو قافیہ کہتے ہیں، اور جو ایک جیسا لاسٹ میں ہو اس کو ردیف کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں مقطع۔ مقطع کا شعر کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھو اس کو بھی ہم بک سے دکھا دیں گے آپ لوگوں کو۔ تو غزل کے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اسے مقطع کا شعر کہتے ہیں۔ مقطع کا لغوی معنی ہوتا ہے جمع کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو دیکھو یہاں پہ، یوں تو ہے دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور دیکھو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جہاں پر شاعر اپنا نام، غالب کا نام آپ لوگ سنے ہوں گے، غالب ایک بہت اچھے شاعر تھے، تو دیکھو یہاں پر غالب ہے، یہ اپنا نام ڈالے ہیں یہاں پہ۔ تو جس شعر میں شاعر کا نام رہے گا ڈالا ہوا تو اس کو سمجھ جائیے گا آپ لوگ کہ یہ مقطع کا شعر ہے۔ اب آپ لوگوں کی کتاب سے ہم دکھا رہے ہیں آپ کو۔ دیکھو یہاں پہ مقطع کا مقابلہ ہے نا، ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور تو اس میں کیا ہے، یہاں پہ غالب ہے۔ ایک اور مقطع کا شعر کی ایک اور پہچان ہے کہ یہ تو شاعر کا نام ہے۔ دوسری بات، اگر نہیں سمجھ میں آئے، بہت سارے شاعروں کا نام دیا رہتا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، تو آپ لوگ کیا کرو گے، دیکھو یہاں پر جہاں پہ نام رہے گا نا وہاں پہ اس طرح کا نشان رہے گا، تو اس سے آپ لوگ سمجھ جاؤ گے کہ یہ کسی شاعر کا نام ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو یہاں پر تم لوگوں کا دیا ہوا ہے لاسٹ میں، پہلا آپ لوگوں کا چیپٹر کا 121 پیج نمبر میں، لذت تیری کلام میں آئی کہاں سے ہے، لذت تیری کلام میں آئی کہاں سے ہے، پوچھیں گے جا کے حالی جادو بیاں سے ہم۔ دیکھو یہ حالی ہے نا، یہاں پر آپ لوگوں کو الطاف حسین حالی کی غزل ہے، آپ لوگوں کا چیپٹر ہے یہ الطاف حسین حالی، اس کا غزل کو آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ دیکھو 1 2 3 4 یہ 5 ہے، یہاں بار بار بولا جا رہا ہے کہ 5 سے لے کر 9 تک کی شعر کی ایک غزل لکھی جاتی ہے، تو یہاں 5 کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا مطلع ہو گیا، ردیف قافیہ ہو گیا، اور لاسٹ میں دیکھو یہاں پہ حالی اپنا نام ڈالے ہیں چھوٹا سا اپنے شعر میں، تو اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مقطع کا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو بس اتنا ہی پڑھنا ہے غزل کے بارے میں، مطلع، مقطع، ردیف اور قافیہ، یہ سب آپ لوگ اچھے سے جان لیجئے۔ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے بارے میں بھی یہ بھی آپ کوشچن بنا لیجئے گا، اور بس اسی کے اندر سے ہی کوشچن آئے گا، اور آپ لوگ اسی طرح سے تیاری کیجیے، ٹھیک ہے۔ پھر میں اپنا نیکسٹ ویڈیو ڈالوں گی بس۔